اب وہ لمحہ آنے ہی والا ہے جس کا سب کو ہے اتنے دنوں سے بے صبری سے انتظار۔ ماہنور اور اس کی ماں کی اصلیت اب آنے والی ہے شاہویر کے سامنے۔ ماہنور جو شاہویر کے سامنے تو بہت ہی زیادہ عزت نفس والی بن کے دکھاتی ہے کہ ایمان کے دیے ہوئے پیسے میں نہیں رکھوں گی، آپ نے ہی جہاں رکھنے ہیں رکھیں۔ لیکن جب شاہویر اس کے سامنے ہی الماری میں پیسے رکھتا ہے تو اپنی ماں کو بتا دیتی ہے، اور ماں بہانے سے شاہویر کے گھر آتے ساتھ ہی ماہنور کو اور اس کو کھانے کے لیے باہر بھیج دے گی۔ شاہویر سے یہی کہے گی کہ ماہنور کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، ایک تو ویسے بھی گھر پہ کھانا اچھا نہیں بنا اور اس کا دل متلا رہا تھا، اور پھر ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ بیوی کو ایسی حالت میں گھماتے پھراتے رہیں، گھر میں قید کر لیں تو بچہ بالکل کمزور سا پیدا ہوتا ہے۔ ماہنور تو ماں کی چالاکیاں دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ شاہویر ویسے تو تھکا آیا ہوتا ہے اور اس کا کہیں جانے کا دل نہیں ہوتا، لیکن ماہنور کا دل نہیں توڑ سکتا، اسی لیے حامی بھر لیتا ہے۔ ماہنور اپنی ماں سے بھی پوچھتی ہے کہ آپ بھی گھر کا بسا ہوا کھانا آخر کیسے کھائیں گی، چلے ہمارے ساتھ ہی کھانا کھانے، لیکن ماں بہانہ کر دیتی ہے کہ مجھے نہیں جانا، تم لوگ اپنا اکیلے انجوائے کرو۔ شاہویر تو خود بھی ماہنور کی ماں کو ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتا، لیکن ماہنور کو دال میں کچھ کالا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اماں اور باہر کا کھانا ریجیکٹ کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں کے گھر رکنے میں لازمی کوئی چال ہے۔ پر فی الحال تو ہمیشہ آوارہ پھرنے والی ماہنور کا دل گھر رہتے رہتے اتنا اچاٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اماں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچتی، اور جلدی جلدی شاہویر سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ تھک کے سونے کی کوشش کرو مجھے باہر لے جاؤ۔ چونکہ ماہنور نے پہلے سے ہی تیاری کی ہوتی ہے تو شاہویر اسے لے جاتا ہے ایک ہوٹل میں۔ یہاں یہ کتنے سارے کھانے آرڈر کر دیتی ہے کہ چلو شاہویر کے پاس 5 لاکھ تو آ گئے ہیں، اپنے اوپر ہی لگوا لیتی ہوں، اس سے پہلے کہ ایمان کو واپس دینے کا خیال آ جائے اس کے ذہن میں، یا پھر کسی فضول سی چیز پہ لگا دے۔ کافی سارا کھانا آرڈر کروں گی تو کل تک بھی کھاتی رہوں گی اور اماں بھی خوش ہو جائیں گی۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ماہنور کا ایک پرانا ڈسا ہوا عاشق ساتھ والی ٹیبل پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ تو ماہنور کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان جاتا ہے۔ اب تو ماہنور کی ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں کہ اگر اس نے شاہویر کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو شاہویر جس کا پہلے ہی مجھ سے دل کافی اچاٹ ہو چکا ہے، اور اس کے سامنے پہلے بھی میرے محلے کے لڑکوں نے یہی بات کی تھی، اب اگر کوئی اور بھی کرے گا تو شاہویر کو مجھ پہ شک تو لازمی ہو جائے گا۔ ماہنور تو اپنا چہرہ چھپاتی بیٹھتی ہے۔ شاہویر بھی حیران ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک دم سے تمہارا موڈ اتنا آف کیوں ہو گیا؟ تو ماہنور اس کے سامنے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کھانا جلدی جلدی پیک کرا لو، ہم گھر چل کے ہی کھاتے ہیں، میرا جی کافی متلا رہا ہے۔ اب شاہویر کو بھی تشویش ہو جاتی ہے، بہرحال وہ کھانا پیک کروانے کا کہہ دیتا ہے، لیکن ماہنور جتنی بھی شکل چھپانے کی کوشش کرے گی اس کا عاشق اسے پہچان ہی جائے گا اور اس کے پاس ٹیبل پہ بھی آ جائے گا کہ ماہنور بیگم آپ تو کہیں کھو ہی گئی تھی، میں تو آپ کے پیچھے پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہا، میرے پیسے ختم ہوتے ساتھ ہی آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب یہ باتیں تو شاہویر کے دل پہ پورا اثر کریں گی کہ آخر ہر کوئی ماہنور کے بارے میں ایسی ہی باتیں کیوں کرتا ہے، اور پھر وہ بندہ ماہنور کا نام بھی جانتا ہے، تو شاہویر کو ماہنور پہ شک تو لازمی ہوگا۔ لیکن ماہنور شاہویر سے کہہ دے گی کہ یہاں سے جلدی چلو، پتہ نہیں کیسے آوارہ لوگ یہاں پھر رہے ہیں۔ شاہویر بھی یہاں پہ کوئی ہنگامہ کریٹ تو کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ کھانا اٹھائے گا اور وہاں سے چل پڑے گا۔ لیکن اب اسے ماہنور پہ ویسا بھروسہ نہیں رہا اور اسے ماہنور پہ پورا شک ہے کہ جس طرح یہ مجھ سے شادی سے پہلے پیسے لوٹتی تھی اور میری عاشق بنی پھرتی تھی، اسی طرح یہ اور لڑکوں کے ساتھ بھی کرتی رہی ہے۔ وہ پورے راستے ماہنور سے یہی باتیں پوچھتا آئے گا کہ آخر وہ تمہارا نام کیسے جانتا تھا، اور اتنے بڑے الزامات آخر بلا وجہ تو کوئی کسی پہ نہیں لگاتا۔ ایمان کے ساتھ بھی میں باہر جاتا تھا، کبھی کسی نے ایمان کا نام ایسے نہیں لیا۔ ماہنور جو اپنی باتوں سے شاہویر کو ہمیشہ پھنسا لیتی تھی، ابھی بھی الٹی سیدھی باتیں کر کے اسے الجھانے کی کوشش تو کرے گی، لیکن شاہویر یہی سوچ کے چپ ہو جائے گا کہ بالآخر میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور مجھ سے شادی کی ہے۔ اگر اس کا کوئی ایسا کریکٹر تھا بھی تو اب اس کو صرف گھر پہ بند رکھوں گا اور کہیں بھی جانے نہیں دوں گا اور پوری کڑی نظر رکھوں گا۔ یہی سوچ کے وہ ماہنور کو پھر سے معاف کر دیتا ہے، لیکن گھر آ کے ماہنور کی ماں کی اصلیت بھی اس کے سامنے کھلنے والی ہے، جس سے شاہویر کی برداشت کی حد بالکل ختم ہو جائے گی۔ ماہنور کی ماں جس نے شاہویر کی الماری سے وہ پیسے اٹھا لیے، وہ جب دیکھتی ہے کہ ماہنور اور شاہویر اتنی جلدی گھر واپس آ گئے ہیں
تو حیرت سے بوکھلا جاتی ہے۔ شاویر اور ماہنور بھی اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اماں آئیں بائیں شائیں کرتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا جواب دے اور کیا صفائیاں پیش کرے۔ اتنے میں ہی ماہنور کا ٹڈا اماں کو لگتا ہے اور وہ دوپٹے میں جس ڈبے میں پیسے چھپا رہی تھیں وہ گر جاتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں۔ اب تو شاویر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ 5 لاکھ تو ایمان کی محنت کی حلال کی کمائی تھی جو اس نے مجھ پہ رحم کھا کے مجھے میرے مشکل وقت میں دیے تھے تاکہ میں اپنے کاروبار میں لگا سکوں۔ اور ماہنور کی ماں ایسی عورت ہے کہ وہ ہمارے کمرے سے وہ پیسے چرانے آ گئی۔ اب تو شاویر ہر حد پار کر دے گا اور اس کی اماں کو وہ فوراً سے پہلے گھر سے نکل جانے کے لیے کہے گا اور ماہنور سے بھی صاف صاف کہہ دے گا کہ تمہیں بھی اگر تمہاری اماں کے ساتھ جانا ہے تو چلی جاؤ شوق سے، ورنہ اگر میری بیوی بن کے اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو اب سے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ جس طرح میں نے ایمان کو اس گھر میں رکھا تھا تمہیں بھی ویسے ہی رہنا ہوگا۔ ویسے بھی تم کتنی آوارہ اور بد چلن لڑکی ہو یہ تو مجھے آج پتہ چل ہی چکا ہے۔ انفیکٹ میری آنکھیں تو تمہارے محلے کے لڑکوں نے بھی کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن تب تمہاری محبت کی پٹی نے میری آنکھیں پوری طرح سے کھلنے نہیں دیں، پر اب وہ پٹی اتر چکی ہے۔ تو آج ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں اپنی اماں کے ساتھ ہی یہاں سے جانا ہے یا میری بیوی بن کے بالکل تمیز سے اس گھر میں رہنا ہے۔ ماہنور جو کہ شاویر کے کنگلے پن کو تو دیکھ ہی چکی ہے اور اس گھر سے بھی اس کا دل بھر چکا ہے، اسے گھر میں قید ہونا بالکل پسند نہیں بلکہ وہ تو ہمیشہ آوارہ پھرنا چاہتی ہے۔ تو وہ شاویر کو صاف صاف بتا دے گی کہ تم مجھے کیا چھوڑو گے، میں تو خود بھی تمہیں چھوڑنے والی تھی، بچا ہی کیا ہے تمہارے پاس جس کے لیے تمہارے پاس رہوں۔ ایک چھوٹی موٹی گوڑ کی چیز تو بنا کے نہیں دے سکے مجھے، اتنی بڑی خوشخبری سنائی تمہیں اور اس کے بدلے میں بھی تم مجھے تھوڑا سا بھی انعام نہیں دے پائے۔ ایسا کنگلا ہسبینڈ نہیں چاہیے مجھے، ابھی کے ابھی طلاق دو اور فارغ کرو۔ اور اسے شاید یہ بھی بتا دے کہ میں کوئی تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں، یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ کیا تھا تاکہ شاویر کی آنکھیں پوری طرح کھل جائیں اور تب جا کے اسے احساس ہو کہ ایمان واقعی ہیرا تھی۔ اب تو شاویر ایمان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا، پر ایمان اسے معاف کرنے کی سچویشن میں ہے یا نہیں یہ تو ہمیں کل کے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ ہاں شاویر کے پیرنٹس اسے ضرور بہت زیادہ تانے دینے والے ہیں اور یہ سب گالیاں اور تانے وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف مہک اپنی خواہش آریان کو بتا چکی ہے کہ وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، تو آریان کے ساتھ ساتھ وہ یہ فیصلہ اپنے ساس سسر کو بھی سنا دے گی کہ ہم لوگ کوئی بچہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً ساس سسر کے دماغ میں ہی یہ بات آئے گی کہ زین کی ماں کو تو کینسر ہے اور وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ زین کو تو مہک بھی بہت اچھے سے جانتی ہے اور میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ فبیہہ کے ساتھ بہت دفعہ اس کا خیال بھی رکھ چکی ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ جان پہچان والا بچہ اچھی فیملی کا انہی کو ہی اڈاپٹ کر لے۔ یہ فیصلہ تو مہک کو بھی بہت اچھا لگے گا کیونکہ اسے زین واقعی بہت پسند آیا تھا۔ مہک کو تو سارے ہی بچے بہت اچھے لگتے ہیں، ان کا خیال رکھنا اسے بہت پسند ہے، وہ تو اس بات پہ فوراً مان جائے گی۔ تو اب یقیناً فبیہہ سے اس کی ساس ہی یہ بات کر کے دیکھیں گی کہ تمہارے بھائی زین کو اگر کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے تو تم مہک کے حوالے کر سکتی ہو۔ فبیہہ تو پہلے ہی دیکھ چکی ہے کہ مہک بھابھی کتنے اچھے سے زین کا خیال رکھتی تھیں، تو یقیناً وہ اپنے اماں ابا کو بھی اس بات کے لیے منا لے گی۔ ڈرامے میں بہت سی خوشیاں تو آتی ہی جا رہی ہیں، فبیہہ تو ویسے بھی عادت کی بہت اچھی بن چکی ہے، تو یقیناً ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ بہت قریب ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔